نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند عقیدت سے بڑی الصلاۃ والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله جھوم جھوم کے بڑی الصلاۃ والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار جملہ یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ہزار بار بشویم دہاں سے مشکو غلاب انوز نام تو گفتر کمال بے ادبی کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ دیوانہ تیرا کیونکہ اس کی دولت ہے فقط نقشے کف پا تیرا میں پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ ہے تیرا کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا سارے مل کے پڑھو بابا سے پڑھو تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا تو شاہ خوبا نے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے جہاں میں بن جا بے دور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا حمد و صلوات کے بعد واجب الاحترام آج کا یہ عظیم و شان اجتماع روحانی ایمانی مقدس محفل پاک تاجدار ختم نبوت کانفرنس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم PP 237 UC کے نوجوان اور ہمارے لبیک کے دیوانے آج کی اس بزم میں سجانے میں جن کا کردار ہے ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کی کوشش محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ احباب مکرم، ہمارا منشور اور دستور جو کہ اب چھپا نہیں رہا، ہر بندے کے سامنے ہے، بچے سے جوان سر اور جوان سے بابے تک ہر بندہ جانتا ہے کہ لبیک والوں کے علاوہ امن پسند کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر امن پسند جماعت دیکھنا چاہتے ہو، یا رسول اللہ والی جماعت۔ اور الحمدللہ ملک پاکستان ہمارے بزرگوں نے بنایا، جنہوں نے قربانیاں پیش کی وہ ہمارے تھے۔ آج بھی جن کی ذریت ملک کے خلاف ہنگامہ آرائی کر رہی ہے، کیا ابھی بھی نہیں سمجھ آئی کہ جو امن و امان اپنے جوانوں کی لاشیں اٹھا کر واپس آ جاتے ہیں، یہی تو ملک بنانے والے تھے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ دیکھیے ہم کس نبی کی بات کرتے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، ہم چاہتے کیا ہیں؟ بھائی کسی کو ذات منانے کا کوئی منشا نہیں ہے۔ ہمارے بابا جی سرکار رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی اپنے آپ کو نہیں منوایا، اپنی بات نہیں کی، یہی کہا نا میں کتا پاک رسول اللہ کا، فرمایا میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ اگر جہان میں کوئی عزت اور وقار کے لائق ذات ہے وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اور میرے نبی کون ہیں؟ بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کی پیدائش پہ لوگوں کو اعتراض تھا۔ جب ان کی ماں حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے پاس آئے، کہنے لگے تیری شادی نہیں، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ اللہ کی بارگاہ میں جناب مریم نے عرض کیا تو مالک نے فرمایا پیاری بندی مریم پریشان نہیں ہونا، تو نے بچے کی طرف اشارہ کرنا ہے، یہ بچہ بتائے گا کہ یہ کون ہے۔ اب یہاں پہ بہت بڑی دلیل ہے نبوت کے حوالے سے، یہ کہتے ہیں 40 سال کے بعد تو نبوت ملی ہے۔ یہ بے وقوف لوگوں 40 سال کے بعد نہیں ملی، نبی تو ماں کے پیٹ میں بھی نبی ہوتا ہے، صلب پدر میں بھی نبی ہوتا ہے، اگر پگوڑے میں جھول رہا ہو تب بھی نبی ہوتا ہے۔ آپ کی طرف اشارہ کیا، فاشارت الیہ، جناب مریم نے اشارہ کیا، 3 دن کے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا پگوڑے میں، فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور کیسا بندہ ہے؟ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا فرما دی ہے، وجعلنی نبیّا، اور نبوت کا تاج بھی سجا دیا ہے۔ اور جن کو نبوت کا تاج پگھوڑے میں ملا ہے، ماں کی گود میں ملا ہے، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اب وہی نبی اعلان کر رہا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِہ اسْمُہُ احمد، میں بھی اللہ کا نبی اور رسول ہوں، میرے بعد وہ نبی آنے والا ہے جس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ ہم کسی فرقے کے خلاف نہیں، بیٹھ جاؤ بیٹا، ہم کسی فرقے کے خلاف نہیں، ہماری جنگ وہابی سے نہیں، دیوبندی سے نہیں، شیعہ سے نہیں، ہماری ٹکر کفر سے ہے۔ ہم رب رسول کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، ہم بھیک مانگنے کے قائل نہیں ہیں۔ اگر سلطنت عمر فاروق، سلطنت ابوبکر صدیق، خلیفہ عثمان غنی، مولا علی، امام حسن مجتبی، یہ جتنے نبی کے خلیفے تھے، اگر کسی نے کفر سے بھیک مانگی ہے تو بھی مانگ۔
اگر انہوں نے کہا ہے کہ کرے مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین بار آئے نہ لے۔ آج کوئی ڈیزل ہے تو وہ پیسے پہ بک رہا ہے، اقتدار بچانے کے اور کرسی حاصل کرنے کے در پہ ہے۔ ہمارے بابا جی نے کرسی کے لیے جنگ نہیں لڑی، انہوں نے کہا کرسی یہی ہوگی، نظام مصطفیٰ کا ہوگا۔ ہم یہاں پہ شریعت کا نظام چاہتے ہیں، ہماری جنگ کسی عام بندے سے نہیں ہے، کفر سے ٹکر ہے جو اپنے آپ کو سپر پاور کہلاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں سپر پاور تو نہیں ہے، میرے مصطفیٰ ہے سپر پاور کہلاتا ہے۔ میرے نبی کے علاوہ کون ذات ہے جن کو اللہ نے ساری کائنات کا دولہا بنایا، نبیوں کا تاجدار بنایا، ختم نبوت کا تاج جن کے سر پہ سجایا، جن کو جانور بھی گواہیاں دے رہے ہیں، اونٹ بھی آ کے گواہی دے رہا ہے، گدھا بھی آ کے گواہی دے رہا ہے یا رسول اللہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ یہ جانور ہو کر سمجھ رہا ہے، یہ بدبخت انسان ہو کر نہیں سمجھ رہا کہ ختم نبوت کا تاج اللہ نے عالم ارواح میں میرے مصطفیٰ کو عطا فرما دیا۔ نہیں جی یہ مشن تو اللہ کوئی ہو رہی، اصل 74 سال ہو گئے نے انہوں نے جھوٹ ویکھے، سچ دا نظام انہوں دے سامنے آیا ہی نہیں۔ ایک بچے نو جمدے لائی جھوٹ تے غیبت تے دھوکہ بازی تے لا دیتا جائے، جوان ہو کے وہ کی سمجھے گا کہ سچ کیا ہے؟ جب تک سچ دی گڑتی نہ دیتی جائے، سچ کہلایا نہ جائے، حق بات انہیں سامنے رکھی نہ جائے، جدو حق سامنے آ جاتا ہے باطل خود بخود مٹ جاتا ہے۔ الحمدللہ انہوں نے گولیاں چلائی، ہم نے سینے سامنے کر دی، انہوں نے ہمارے جوان کو قید میں کیا، فوج شیڈول لگائے، بہت بڑے انہوں نے ظلم و تشدد کیے ہیں، اور وقت کے یزید نے اپنی پوری طاقت لگا دی، لیکن ایک طرف خادم حسین تھا، ایک طرف یزید کا حامی تھا، ایک طرف خادم حسین تھا، اور جو حسین کا خادم ہوتا ہے وہ کمزور نہیں ہوتا، اور کمزور کے دل میں نبی کا پیار نہیں آتا۔ جب تک پتھروں پہ لٹایا نہ جائے، ہاتھوں میں میکھیں لگائی نہ جائے، جب تک تکتی ریت پر لٹا کر اوپر پتھر رکھے نہ جائے، محبت رسول کا مزہ آتا ہی تب ہے جب سامنے سینے پہ گولی کھائے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے احد میں بتا دیا، لوگوں اگر رسول کی محبت دیکھنا چاہتے ہو، میرے رسول نے فرمایا سعد بن ابی وقاص کو دیکھو۔ ہاتھ جا کے ذرا بولو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، میرے نبی کے پہرے دار ہے حضرت سعد بن ابی وقاص، سرکار کا پہرہ دے رہے ہیں۔ موذی نے دیکھا کہ اب وقت ہے، نشانہ کیا، حضرت سعد بن ابی وقاص نبی کا پہرے دار تھا، نبی کا چوکیدار تھا، یہ کوئی ان کا تھا تھوڑی تھا۔ آپ نے فوراً سینہ آگے کر دیا، سرکار کے سامنے اس طرح کھڑے ہو گئے، تیر لگے، زخمی ہو گئے، لجپال کریم آقا نے اپنی گود میں بٹھایا۔ ساری کائنات کا ہر بندہ کہتا ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، لیکن اس دن میرے نبی نے فرمایا فدا کا ابی و امی سعد بن ابی وقاص، اے سعد میں محمد کے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائے۔ تو جو نبی پہ قربان ہوتا ہے نبی ان پہ قربان ہو جاتے ہیں۔ آج قبر میں جا کے ذرا دیکھ تو صحیح، ہمارے بابے سے پوچھ تو صحیح، سرکار کا کتنا کرم ہو گیا۔
آج ممتاز حسین قادری شہید کی مزار پہ جا، تجھے نور کی لاٹیں نظر نہ آئے تو پھر کہنا علم الدین شہید کی مزار پہ جا۔ کون تھا؟ ایک ان پڑھ 18 سال 20 سال کا جوان تھا، لیکن نبی کی عزت پہ قربان ہوا ہے، رہتی دنیا تک علم الدین شہید کا نام آئے گا۔ بڑے بڑے مر گئے، جگیردار مالدار، بڑے بڑے لیڈر مر گئے، بڑے بڑے پاپولر لوگ مر گئے، زمین کھا گئی، پتہ ہی نہیں چلا، لیکن محمد کی گلی کا جو بھی فقیر دنیا سے گیا ہے ان کا نام قیامت تک ہے۔ یہ جتنے بھی ہمارے جوان، ان کا مشن اور مقصد اپنے باپ کو منوانا نہیں، اپنی ذات کو منوانا نہیں، میرے نبی کے نام کو بنانا۔ اور ہمارا جو منشور ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ کا، وہ کسی کو ہرانا نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم انسان بن جاؤ، نبی کے سچے غلام بن جاؤ، اقتدار ہم تمہیں دیتے ہیں، کرسی وہی ہو، نظام مصطفیٰ کا ہو۔ اگر نبی کا غلام ہوتا تو پھر لوگوں کے سامنے بھیک نہ مانگتا، فطرانے کے پیسے لے کر تمہیں نہ دیتا۔ دور فاروقی پڑھ کے دیکھ، نبی کے یاروں کا زمانہ پڑھ کے دیکھ، 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے نبی کا یار عمر بن خطاب۔ فرمایا دریائے فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی پیاسا مرا تو عمر جواب دے گا۔ 8 لاکھ مربع میل سے کم ہے تیرا ملک پاکستان، ان سے قابو میں نہیں آ رہا، کیونکہ یہ انگریزوں کے پیروکار ہے، یہ کفر کے حامی ہیں۔ ہم یہی چاہتے ہیں کفر کو چھوڑ۔ یہ سامنے افغانستان ہے، جنگ بدر والی یاد انہوں نے تازہ کر دی۔ اپنے آپ کو سپر پاور کہلواتا تھا امریکہ، لیکن گھٹنے ٹیک دیے، بھاگ نکلا۔ وہ جو سرکار کے ماننے والے تھے، دین پسند کرنے والے تھے، آج ان کے سر پہ امامہ شریف ہے، چہرے پہ داڑھی مبارک، ہاتھ میں تسبیح ہے، مسلح ہے، وہ ملک ان کا چل رہا ہے، اور نظام اتنا زبردست چل رہا ہے، انہوں نے سارا جتنا یہ قانون بنانے والے ادارے تھے وہ سب ختم کر دیے۔ انہوں نے کہا جب شریعت ایک بنایا قانون ہمارے پاس ہے۔ اے آندے نا جی مولوی ملک کی میں چلا لین گے۔ حضرت عمر فاروق نے کیڑی یونیورسٹی چو آکسفورڈ چو پڑھیا سی، کیڑی سائنس پڑھی، کیڑی ٹیکنالوجی سی، اٹھاں دا سفر تے انہوں نے ملک ایسا چلایا، مثال قائم کر دیتی تے نبی پاک علیہ السلام دے غلام دس گئے نے۔ اگر نظام شریعت دا لاؤ پھر چلان واسطے بندہ اگر دیندار ہوئے گا تو نظام چلے گا۔ اے ساڑھے کول آصف رضوی صاحب لیگل ایڈوائزر ساڑھے ضلعی بلکہ ڈویژن موجود نے، انہوں نے کول پوچھو جج نو اتھارٹی نہیں ہے طلاق دین دی، یہ قاضی دے سکتا ہے۔ قاضی کون ہوتا ہے؟ جو نبی کے مصلح کا وارث ہوتا ہے۔ مولوی ہوتا ہے جو امامت کرواتا ہے، نبی کے مصلح کا چوکیدار ہوتا ہے، وہی بیٹھ کر فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ اس نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ قرآن کے مطابق کرنا ہے۔ بندہ باہر دے ملک یا مزدوری کرن پھر جو آیا زنانی طلاق لیتے کسی اور نہ کیے جی جج نے چھوڑ دیتی، تنسیخ نکاح ہوئی۔ اور مولوی فتویٰ دین تو ڈردا ہے کہ فتویٰ دے وے تو توہین عدالت ہے، اگر اپنی چوں چنا ہو جائے توہین عدالت ہے۔ نبی کی عزت کا تمہیں خیال نہیں؟ حضور کے نام کے خاکے بنے، سرکار کے نام کو لوگ بکواس کریں اور ہم کہیں کہ نہیں جی ہمیں امن چاہیے۔ امن تب ہوتا ہے جب نظام اسلام کا ہوتا ہے۔ اگر بنی اسرائیل دے سارے نبیاں سیاست کی تھی تو مطلب نبی بھی حق سن تے سیاست بھی حق تھی، کیونکہ سانو سیاست تو دور رکھا گیا ہے۔ جھوٹے بندے فرنٹ تے آ گئے،
حق والے پیچھے رہے. اصل 73 سال تو تماشا ویکھیا ہے، ہن تماشا نہیں بنے گا انشاءاللہ. اتھے عدل تے انصاف ہی ہوے گا، اتھے جگیرانہ نظام نہیں چلے گا، اتھے چدراہٹ نہیں چلے گی، اتھے میاں صاحب نہیں چلے گا، اتھے وہی چلے گا جو محمد عربی کا غلام ہوگا. ہن ڈر ڈر والا تو رولا ویسے ہی ختم ہو گیا. میں الحمدللہ N184 دے اندر الیکشن لڑے ہے، میرے مقابلے تے 7 MNA ہور سن، 8واں میں سا. جڑے میرے مدے مقابل جنہاں دا نام جمشید خان دستی بڑا مشہور ہے، پاکستان دا پاپولر ہے، لیکن جدو سرکار دے غلام دا سامنا ہویا ہے، ایک پاسے او دا جلسہ ایک پاسے ساڈا جلسہ. میں کہ سونا دستی تیرے جلسے تے تاڑیاں بجدیاں نے، تیرے جلسے تے ڈانس ہوندا ہے، تیرے جلسے تے گانے چلدے نے. اقتدار تا بات دی بات ہے، ذرا جلسہ دا ویکھ جتھے صرف لبیک دے نعرے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. فرق سامنے ہے، ایک پاسے بے غیرتی ہے، ایک پاسے نبی دی شریعت ہے، ایک پاسے کفر دا نظام ہے، ایک پاسے مسلح تے تسبیح دا نظام ہے. ایک وہ ہے جس دے لیڈر نو تسا بیان نہیں کر سکتے، او دی کوالٹی دسو. جنہ مجمع بیٹھا ہے کوئی کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ میرا حشر نواز شریف نال ہوئے، کیونکہ جڑا مرزائیاں نو بہن بیرا آکھے او ساڈا کچھ لگدا. کوئی کہہ سکتا ہے بھی سرداری میرا لیڈر ہے، میرا مرنا بھی اے دے نال، میرا قیامت والے دن اٹھنا بھی اے دے نال. کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ جدا پتر مورتیاں نو پانی دے وے تے دودھ پلاوے ساڈا لیڈر نہیں ہو سکتا. جڑا انگریزاں دے ہاتھ وچ ہاتھ پاوے ساڈا لیڈر نہیں ہو سکتا. اج اس مجمع چ چھوٹا جیاں بچہ کھڑا کر کے کہہ دے بیٹا کی خیال ہے ساڈا لیڈر نبیاں دا بادشاہ ہے، وہ کہے گا ہاں اصل نبی دی غلامی جینا بھی چاہنے مرنا بھی چاہنے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید. ساڈا علاقہ مروڑ دے اندر تا سی سارے سیاستداناں نو پیچھے کیتا ہے. اساں گل ایک رکھی ہے، اساں کہ گل سنو، اگر تساں چاہندے ہو کہ تہاڈی قبر سونی ہوئے پھر ساریاں لیگاں چھڈ کے مصطفیٰ لیگ جا جاؤ. ہم منشور دیتے ہیں، ہم دستور دیتے ہیں، ہم تمہیں آئین اور قانون بتاتے ہیں. ہم کسی کی لکھی ہوئی کتاب سے کوئی آئین پاکستان کے 73 سے نہیں بنائیں گے. ہم جو آئین بنائیں گے وہ رب کے قرآن سے، مصطفیٰ کے فرمان سے ہوگا. ٹھیک ہے بھائی؟ جدو قانون رب دا قرآن ہوئے کسی نال زیادتی ہو سکتی؟ اساں جدو جلسے دے وچ تقریر کرنی لوگوں نے ڈرنا، انہوں نے کہنا ہے مولوی نے انہاں دا کی ہے، انہاں نے مسیح تے رہنا ہے. باقی پترا مسیح تے جڑا رہدا ہے وہ عام نہیں ہوندا، جنوں رب اپنے در تے بلاوے وہ خاص ہوندا ہے. انہاں نوں کیا پتہ مولوی کون ہوندا ہے؟ مولوی وہ ہوندا ہے جڑا فرش تے بیٹھ کے مولا دی خبراں دے دے. اور عین اور دستور کیا ہے؟ رب دا قرآن. قرآن دے اوتے فیصلہ ہوئے دسو غلط ہو سکتا ہے؟ ساری دنیا بدل جاوے قرآن بدل سکتا. لیکن ایک غیرت والا شعر میرے ذہن جاگے سرائکی زبان دا، اگر توجہ ہوئے تو میں سنا دیں، کیونکہ آصف رضوی صاحب بڑی محبت والا ساڈا وکیل بھی ہے، اور سانو اللہ نے ایسے ایسے ہیرے عطا فرمائے نے جنہاں دے دل وچ کوئی لالچ نہیں. وہ کہتے ہیں ساڈی آخرت سنور جاوے. تو وقت دا علم دین ہووے، تو وقت دا علم دین ہووے، تیرے ہاتھ چ تیز خنجر ہووے، منہ کھولے
گستاخ کوئی تیرا ہر گستاخ نو ڈر ہوئے تے ان کو ماری پورنم جگ دیکھے ہوئے ہوں ملعون دا گھر ہوئے گستاخ دا قتل ضروری ہے ہوئے وقت دا گورنر ہوئے آئیے احباب مکرم اللہ خالق کائنات نے میرے نبی نو خاتم النبیین دا جناب صحرا پوایا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین محبت سے بولیے سبحان اللہ ترجمہ پنجابی زبان کے اندر کر لینے تھوڑی مٹھی زبان سونی زبان کہ تیرے بعد دنیا تے نبی کوئی اولا نہیں مل کے ذرا کھو تیرے بعد دنیا تے نبی کوئی اولا نہیں تیرے جیا سونا ہو رب نے بناونا نہیں ہارے پاسے چرچا تیرے ہارے پاسے چرچا تیرے حسن و جمال دا ذوق پیدا ہو جاوے ذرا مل کے سرکار کے سلام تے ضرور دا توبہ پیش کرو اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم تیری یہاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں تیری یہاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں تو تے کتھے تیرے غلاماں دا جواب نہیں ہورانو تو روپ ونڈے ہورانو تو روپ ونڈے حبشی بلال دا ڈر صرف اللہ دا بولیے ڈر صرف جڑا رب تو ڈرے کسے کو ڈرن دی لوڑ جڑا رسول دا غلام ہوئے کسے دے کے چکن دی لوڑ حضرت سفینہ فرماندے نے جنگل چو میں کلا جو رہ گیا شیر نے حملہ کیتا ہے میرے ذہن چ خیال آیا سفینہ تو کوئی عام تا نہیں تو تا رسول دا غلام ہے آپ فرماندے نے میں شیر نو مخاطب کر کے کہا اے شیر نہیں جانتا میں نبی دا غلام ہوں بس ایک گل کرنی سی یا شیر نے منہ کھولیا یا جناب منہ بند کر کے میرے قدمیں ڈگ پیا شیر بھی جانتا جو رسول دا غلام ہوئے اساں او دے غلام ہیں اگر جنگل دا درندہ ہو کے جان سکتا ہے کہ نبی دا غلام ہی کائنات دے اندر اصل انسان ہے پھر انہاں بدبختاں نو پتہ نہیں لگا جڑے اسمبلی دے اندر 300 بت پے یقین جانیے زندگی اور موت دا فلسفہ اگر پڑھیا جاوے قرآن دے اندر زندہ تو مراد جڑا نبی دی عزت دے قربان ہوئے زندہ انہوں کہندے نے جڑے ٹوٹے ٹوٹے جسم دے ہوئے لیکن ہومن رب دے راہ تے قرآن آندا ہے زندہ ہے لیکن مردہ کون ہے فرمایا انکا لا تسمیع الموتى محبوبہ تیرے مردے گل نہیں سنن کے مردہ قرآن نے کینوں آکھا ہے جنہاں دے دل وچ نبی دی پیار تے محبت نہیں ابو جہل ابو لہب عتبہ شیبہ یہ جڑے کافر نے یہ مردہ نے جڑے مصطفیٰ دے غلام نے زندہ نے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک ساڈے ایک عام کارکن تو لے کے ساڈے قائدین تک کسی دی کوئی منتھلی تنخواہ نہیں کوئی تنخواہ تقریباً سارے مولوی نے تے مولوی ایسا پسند ہی وہ کر دیں جنہاں نبو ختم نبوت دا پرچار سرے عام کرے
میں جناب دے سامنے گناہگار عاجز مثال دینا جس ادارے دے اندر میں الحمدللہ خدمت دین یا جھاڑو دے رہا وہ سارے نون لیگی سن. میں نے انہوں نے کیا مولوی صاحب سیاست کی بات نہیں کرنی. میں کہا جی اگر میں جھوٹ آکھاں تو پھر تو میں نے ڈکیا جی میں پڑھا ہی رب دا قرآن. جی اللہ دا قرآن پڑھا تو پھر نہیں سنو گے. انہوں نے کہا جی اللہ دا قرآن سنائی جو اسی بڑا سنا گے. الحمدللہ قبلہ جاوید صاحب 3 جمعے میں سیاست دے ہوتے پڑھائے نے کہ رب دا قرآن سیاست دسدا کی میں سیاست کہتے کس کو ہے, سیاست ہوتی کیا ہے. خدا کی عزت کی قسم ہے سب نے توبہ کی, ساریاں پارٹیاں چھوڑ کے لبیک میں شامل ہو گئے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. وہاں پہ ہم نے ایک حسینی یوتھ ونگ بنائی, حسینی یوتھ ونگ جامعہ صدیقیہ. یقین جانی ان کے باپ ہمیں مبارک دیتے ہیں. سیالوی صاحب تینوں مبارک ہوئے ساڑھے پتر نو چنگے پاسے لایا ہی. اساں بھی بابا جی تواڈی قبر تے کروڑا رب رحمتاں فرماوے, تواڈے درجات وچ ارباں بلندیاں ہوویں, تساں ساڈیاں نسلاں نو گمراہیاں تو ہٹا کے محمد دی غلامی وچ لا چھوڑے. ورنہ اے جوان انہاں دا دور سی سرکساں ویکھن دا, مجرے ویکھن دا, خسرے نچان دا, لیکن الحمدللہ ہر غیرت مند بچہ اپنی شادیاں تے خسرے نہیں نچاندا, نبی دا میلاد کروا رہے ہیں. اگر اے نظام اساں چاہنے ہیں ہر وطن دے اندر, ہر ملک دے اندر, ہر چیز دے اندر ایک سسٹم ہوندا ہے. اور دیکھو نا علاقہ کوئی ہوے, بندہ کوئی ہوے, عہدہ کوئی ہوے, کوئی سروکار نہیں. اساں صرف ایک گل جانتے ہیں جڑا نبی دی عزت تے قربان ہے ساڈا او سردار ہے. چاہے او دنیا دار ہوے, ریڑی چلاون والا کیوں نہ ہوے, او ساڈے سراں دا تاج ہے جڑا مصطفیٰ دا سچا غلام ہوے. اور کیوں اے دا فائدہ کی ہے؟ قبر دے اندر کسے نے آ کے چھڑانا, بولو کسے پارٹی دے لیڈر نے آ کے چھڑانا. اگر گھر تے جھنڈا کسے لیگ دا لگے ہے, لوگ آکھن کے فلانی پارٹی دا بندہ ہے, تے جھنڈا نبی پاک دی نسبت دا لگا ہوئے, سارے ویکھ کے کہن گے یار اے تے نبی دا غلام ہے. اپنے گھراں دے اوتے جھنڈا لا سرکار دے نالین پاک والا, تاکہ گزرن والے بدبخت نو پتہ چل جاوے ادھے منہ نہیں کرنا, ادھے لبیک والے سارے رہتے ہیں. اور الحمدللہ منشور اور دستور اتنا پیارا ہے, پکیزہ ہے. جس بندے کو کہے اس کو کوئی یار ہماری بحث نہیں ہے, ہم تجھ سے کوئی گلی سڑک یا نالی یا بجلی یا بلب نہیں مانگتے, ہم صرف ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں, اسمبلی میں ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈلا تھا, تیرا لیڈر کہاں تھا؟ ایک میر ظفر اللہ ہی بندے دا پتر سی, ایک ہی انسان سی نا, اور جنا تو ایک ہی ہاں. جے اقتدار اور کرسی نو ٹھوکر ماری نہ کہ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی کرسی پر جو نبی کی نبوت پر ڈاکہ ڈال کے ملے, میں وہ کرسی قربان کرتا ہوں مصطفیٰ کے نالین پہ. آج میں کہتا ہوں اس کی قبر پر کروڑوں رحمتیں ہوں گی, او دا نام قیامت تک رہے گا. جنہوں نبی پسند کر لوے, علم الدین شہید میاں والی جیل وچ ہے, میرے پیر سیال لجپال خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ ملاقات واسطے گئے, زیارت واسطے, جہدے در تے مہر علی شاہ جھکے. تھک گئے ہو؟ میں او چولستان جو چلیاں جتھے جیپ ریلی ہوندی ہے ریت دے ٹبیا چوں, تے میں نہیں تھکیا. 4 جلسے میں دیندے کیتے نے, 5واں جلسہ ہے. تے الحمدللہ پھر رات نو صبح تو اسا پہنچا گے, صبح فجر تو لے کے شام تک پھر 5 جلسے نے. اگر اساں نہیں مرے تو تساں بھی فوت ہوندے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, لبیک رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. کوئی چویا ہے, کوئی وٹو ہے, کوئی خان ہے, کوئی وڈیرا ہے, کسے دی کان رکھنی نہیں. انہاں کہا جی اساں او دی کان رکھنی ہے جڑا نبی دا غلام ہو. اج رل جا پارٹیاں ساریاں چھوڑ دے, نبی دی غلامی وچ آ, لبیک دا جھنڈا ہاتھ چا, اساں تیریاں جوتیاں اپنے سراں دا تاج بڑھاواں.
وگرنہ تو جڑا ہی راٹھ ہے اپنے گھر مر، سانو تیری لوڑ، ساڈا سودا بازار مصطفیٰ چ ہو چکے ہے، اساں نبی دے نام تے قربان ہو چکے ہیں، ہن سانو کسے دے ڈر دی لوڑ نہیں، نہ ہی اساں کسے کو ڈر سکنے ہاں، کسے دے باپ دی جرت نہیں سانو ڈراوے، ڈراوے تو تاں جے اساں موت تو ڈریے، انشاءاللہ اساں تا کفن گلے وچ پایا ہوئے، ہر ویلے ساڈے زبان دے اوتے حضور دا نام ہے، تے جدی زبان تے لبیک ہوئے دسو کو بد نصیب ہو سکدا ہے؟ پیر مہر علی شاہ دے آقا حضرت خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، میرے دادا مرشد نے شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی، انگریز نے منشی بھیجیا کہ جا 3 دن گھوڑا دوڑا کے ان انعام و کرام قمر الدین نو کہ لے لوے، میری مخالفت نہ کرے۔ آپ نے فرمایا بدبختہ تو پورا یورپ میرے نام کر دے میں پھر بھی مخالفت نہیں چھڑنی، کیونکہ ملک ساڈا ہے۔ ساڈے بزرگاں نے انج ولایت انج جناب انہوں نے آستانہ چلایا ہے، اج پیر آستانے نو جھپا ماری بیٹھا ہے، مولوی مسجد دے مینارہ نو پکڑی کھڑا ہے، میں لبیک دی گل کیتی مسجد تو چھٹی، آئے ساڈی مسجد جو چھٹی نہیں ہوئی بلکہ پکی ہو گئی، ہر 3 مہینے بعد مولوی بدل دینے، ماں کہ انشاءاللہ پیر سیال دا غلام ہون انتظامیہ بدلے گا، انتظامیہ وہ رہے گا جرا لبیک دا نام لے گا۔ حافظ اللہ وسائل صاحب ساڑھے گواہ نے ضلعی ناظم برائے انتظامیہ، اور الحمدللہ بڑا دلیر جوان ہے، ایک گواہ نہیں، اساں کیا ہوں انتظامیہ ہو رہے گا جڑا صرف لبیک دی گل کرے گا، حضور دی ناموس دی گل کرے گا، کدے وائس چیئرمین کدے چیئرمین کدے بڑے بڑے چودھری، اساں انہوں نے گئے ہیں، اساں کہ جے تساں مرنا ہے چاہندے ہو کہ قبر سونی ہوئے، چاہندے کہ تیرا جڑا پیو مر گیا ہے او دی قبر ٹھر جاوے، سارے کچھ چھوڑ کے نبی دے پاسے آ۔ حضور خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ گئے غازی علم الدین شہید دی زیارت واسطے، درخان دا پتر قرہ ان پڑھے، کسے یونیورسٹی دا ٹکٹ نہیں، سرٹیفکیٹ نہیں، کسے کالج چ نہیں پڑھیا، نہ فزکس نہ کیمسٹری نہ بایو نہ میتھمیٹکس نہ انگلش میڈیم، صرف ہے پنجابی میڈیم۔ خواجہ ضیاء الدین سیالوی جا کے زیارت کر کے بیٹھے نے، غازی علم الدین شہید آندا ہے، خواجہ صاحب آت ربو گئے ہو میں نو ذرا سورت یوسف تا سناؤ، اچھا بولو سبحان اللہ۔ میرے پیر سیال لجپال نے سورت یوسف سنانی شروع کی تھی، غازی دا جلال ویکھیا نا، انوار التجلیات دیاں برساتاں آئیاں، تے میرے پیر سیال لجپال سورت یوسف وچ بھول گئے، غازی لقمے دے رہے ہیں، جتھے پیر سیال بھول گئے غازی لقمہ دیندا ہے۔ آپ فرماندے نے غازی پڑھیا تو کوئی نہیں، ایک قرآن یاد کتھوں کیتا ہے، فرمایا جے دے نام تے قربان ہویا وہ قرآن بھی پڑھا کے سارا علم بھی۔ زندہ آباد زندہ اب مولوی فجلو تو کوئی پوچھے بھی تیرا ابا تا آندا بھی ہیں دی پے بھی بن گئی تا داڑھی اسی موت نال منسن، ہن تو کہدا دعوے دار ہے، اب تجھے کس چیز کا اقتدار چاہیے؟ ختم نبوت پہ نہیں نکلا، جب اپنی گردن تے ہاتھ آئے تے پھر ساریاں جماعتاں نکلی نے کیتا کیجے، کیڑا تساں عمران خان اٹھا لے کسے کول نہیں ڈریا، ہن تواڈے اگے کنٹینر لاوے ہاں کھڈے کھٹے ہاں کھندکاں کھودے ہاں پتہ لگے ہاں، کیوں نہیں کھودیاں؟ کیونکہ اندروں ڈڈھو دوویں پلیت نے، اسلام دشمن ہے او بھی تے اے بھی، اے تے شیر نکلے نے انہوں پتہ سی انہوں نے سب کچھ کر دینا ہے۔ 25 سال سپاہ صحابہ والے نام نہاد آنے تے 4 شیڈول لگے نے حالے تک چھوٹے، لیکن اسی اے نبی دے نوکر پھرنے ہیں۔ ساڑھے تھانے دے وچ ایک تھانے دار لگا انہاں کا مولوی صاحب زندگی تیری رول گئی بال رول جان گئے، میں کہنا بال رول دے نہ زندگی رول دی 84 ہو رہی ہے۔ میں انہوں ایک حدیث پاک سنائی تو انہوں بھی سنا دیا، بندے میرا خیال ہے تھکے نہیں حالے۔ نبی پاک علیہ السلام دی محفل لگی ہوئی، ایک بزرگ سفید ریش بابا
نبی دا غلام بیٹھا ہے، سرکار نے انج ویکھیا، پوچھیا بابا جی کتنی عمر ہے تیری؟ غلام عمر کنی آندا سونے 4 سال۔ صحابہ کرام تھوڑا جہا حیران ہوئے، اتنا عمر ہے، وڈیری عمر دا بابا ہے، عمر 4 سال دس رہے سونے، عمر تو زیادہ 4 سال پہ دس رہے سونے۔ فرمایا میرے غلام کی گل ہے، عمر تو تیری زیادہ نہیں؟ آندا سونے 100 تے 4 سال ہے، 100 سال کفر وچ گزرے نے، 4 سال ہوئے نے تیری غلامی، او ساری زندگی بیکار ہے۔ اگر سونیا عمر میں گننے تو صرف 4 سال ہے، میں کہ ساری زندگی وہ بیکار ہوندی ہے جڑی عزت نموس تے پہرے تو خالی ہوئے، جدو حضور دی عزت تے پہرے داری چاہیا انشاءاللہ ساری عزت بھی محفوظ ہے، ساری آل بھی محفوظ ہے، سارا مال بھی محفوظ ہے۔ اور 2023 الیکشن انشاءاللہ ایک مثالی الیکشن ہوئے گا، ساڑا ہر جوان، ساڑا ہر بچہ، ساڑا ہر بابا انشاءاللہ کرین تے مہر لائے گا تاکہ سارے پاکستان دا گند صاف کر کے نبی دی عزت دا پرچار ہوئے گا، ختم نبوت دے نعرے ہوں گے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ انشاءاللہ 1 سال تو پہلا کشمیر آزاد ہوئے گا، کیونکہ اسمبلی دا ابتداوی لبیک دے نعرے تو ہوئے گا، تلاوت قرآن تو ہوئے گا، نعت مصطفیٰ تو ہوئے گا، انشاءاللہ اسمبلی پلیتاں تو پاک ہوئے گی، اتھے ہر آن والا باوضو بیٹھے گا، جدو محمد عربی دا غلام تخت اتے بیٹھا ہوئے گا، انشاءاللہ فیصلہ ہو کرے گا جو میرے رسول نے پسند کرنا۔ یہ ساڑا نظام ہے، اور سانو کوئی لالچ دیکھو اے منڈی مکلوٹ گنج جی ہیڈ سلیمان کی، میرا اتنے کوئی رشتہ نہیں، کوئی برادری نہیں، کدے میں بیٹی ممبری دا الیکشن نہیں لڑیا، نہ میں کسے کالوکے نو جانا، نہ کسے وٹو نو، نہ کسے جوئیے نو، میں نو انہوں نے کرسی دیتی ہے، خدا دی عزت دی قسم ہے، دنیا دے سارے بادشاہ اس کرسی دے پائے دے برابر نہیں، یہ ممبر مصطفیٰ ہے۔ سانو کرسیاں دی کڑی لوڑ ہے؟ کوئی لوڑ نہیں ہے، ایک کرسی سانو پاک ممبر رسول ملی ہے، بغیر الیکشن تو ملی ہے، اساں صرف چاہنے ہاں جڑا اقتدار والی کرسی ہے اتھے آوے تو صرف وہ جڑا مصطفیٰ دا سچا غلام ہو۔ جدو ایک ہوئی نا جی کاغذات دی پونچھ چھان آصف رضوی صاحب، ساڑا جج سی یاسر عرفات، توڑے چشتیاں بھی لگا رہے، چودھری یاسر عرفات، اندھے کل چلے گئے سارے، میں بھی چلا گیا، ایک کل پوچھیا دعائے کنو سنا، او آندھا جی سوری، ایک نو آندھا اشادیہ رکاتا، انہیں آکے 21، نال علی نے انگل ماری، انہیں آکے 19 ہیں، انہیں آکے چپ کرو 21 تے نہیں من رہے، تو 19 دے ہوتے آکھی رکھ۔ واللہ بخدا کسے نو بنیادی رکن، اے چھوٹے چھوٹے بچے نے 5-5 سال دے مسیح تے جان والے، نہ دے کول پوچھ لو وضو دے فرض کتنے نہیں دس دیں گے، خاتم النبی جین آنکھوں تے آنکھ لیں گے، تینو لفظ تا حضور دی خاتم النبی جین والا آیا کوئی نہیں، تے تو ریاست مدینہ خاک بنانی، تیرے بس دا کام نہیں ہے، یہ وہی بنا سکتا جنہیں مصلی رسول تے دین پڑھیا ہوئے۔ جدو میری واری میں نے پوچھتا جی مولوی صاحب اگر تواڈی حکومت تے تواڈا اقتدار یہ تساں بن گئے کی کرو گے؟ میں کہ سب تو پہلے تیری کرسی چھکاں گے۔ جج حیران ہو گیا، کہہ لگا جی توہین عدالت لگ جائے گی۔ میں کہا میں صحیح آکھے، کہتا ہے وہ کیسے؟ میں نے کہا یہ کرسی ہے عدالت کی، یہاں پہ فیصلہ وہی ہو سکتا ہے جو رب کا قرآن کہے۔ میں کہ کیا سارا دن یہاں جھوٹ نہیں چلتا؟ سفارش، رشوت؟ کہتا یہ اوپر والی نظام کی بات ہے۔ میں نے کہا نہیں، جس کرسی پہ تو بیٹھا ہے کیا تو قیامت والے دن جواب نہیں دے گا؟ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس دا آپس دے اندر معاہدہ ہو گیا بھی جڑا پہلے وصال کر گیا، پردہ کر گیا، قبر دے حالات دسے گا۔ اتفاقاً عمر بن خطاب دا وصال ہو گیا، 1 سال خواب وچ نہ آئے، 1 سال تو بعد خواب وچ آئے تے بڑے نا پسینہ نال شرابور ہوئے۔ حضرت عباس فرمان لگے عمر وعدہ چنگا نبھائے، آکھن لگے صحیح وعدہ تو میں ڈاڈا نبھاوا ہا، 1 سال ہو گیا ہے جڑی او ایک رسی تجارت دے سامان وچ گم ہوئی، او دا حساب دیندا رہے۔
رسی کسی نے چورائی نہیں، نہ ہی کسی نے ڈاکہ مارے، گم ہو گئی، 1 سال ہو گیا ہے۔ حضرت عباس نے فرمایا پھر کی بنیا؟ بس بڑھنا اسی مالک نے اپنی رحمت نال معاف کر دیا۔ اتنا بڑا زاہد تے متقی تے پرہیزگار خلیفہ بادشاہ تے جڑا 1 رسی دا حساب دے 1 سال لگ جاوے، تے جڑے تو کروڑاں روپے دیاں ارباں دیاں پراپرٹیاں بنائی پھرنا، تو حساب کی دے گا؟ اور باقی کچھ نہ کرو، جڑے اسمبلی دے وچ بیٹھے نے انہاں دا مال ضبط کر لو، قرضہ نہ اترے سانو پکڑ لیا جائے۔ چاچا زرداری ہے، انکل نواز شریف ہے، یہ جتنے بیٹھے نے انہاں سارے نو پکڑو، انہاں دی جائیداد ہڑپ کرو، ضبط کر کے پاکستان دا قرضہ اتارو، پھر بندے دا پتر بٹھاؤ جڑا نظام چلاوے اسلام دا۔ اے منچنا آباد دا علاقہ مکلوٹ گنج دا ہیڈ سلیمان کی، 1 بندہ سویرے لٹکاؤ پٹھا، او دے ہاتھ کٹ دیتے جاؤ، چوری ہوئے گی؟ دسو تو صحیح۔ زانی نو 1 نو سنگسار کرو، کوئی زنا کرے گا؟ مولانا روم نے لکھے کہ بادشاہ بڑا ایماندار ہا، پریشان ہو گیا، قوم وچ گڑبڑ ہو گئی تے بڑا ہی ڈسپلن خراب ہو گیا۔ ایک دن نئی حجامت کرنا ہے، انہیں کہا بادشاہ بڑا پریشان ہے، انہیں کہا یار ملک جو نظام عجیب و غریب ہو گیا ہے، انہیں کہا 3 دن میں نو بادشاہ بنا، جے سدھا نہ ہوئے تو میری گردن لا دے۔ انہیں کہا سا نسل در نسل بادشاہ ہے، ساڑھے کل کچھ نہیں سمریا، 3 دن تو کی سمارے گا؟ انہیں کہا جی میری گردن لا دے۔ انہیں مشورہ کیتا وزیران تے مشیران تے گھر والے نال، اس ویلے کوئی مشیر بھی کوئی چنگے ہوندے ہیں، ہون تو اسنو دھول نکلی پئی، اے مشیر ہی چڑھے نا الٹی سوچ آلے نے، مشورہ الٹا دین گے۔ بادشاہ دی تو ویسے اللہ نے عقل ہی انہوں اتنی دیتی ہے، جنہیں کل زنانی نہیں سنبھلی ہو تیرا بادشاہ بن گئے۔ ایک بی بی نہیں سنبھلی تو دنیا دی بیبیاں کی سنبھالے گا؟ آ محمد عربی دے غلامہ دی اقتدار تے ویکھ انہاں دی سلطنت، گھر دے وچ آندے نے تے بیبیاں استقبال لئی کھڑیاں ہو جاندیاں، تے باہر جاندے نے تے لوگ استقبال لئی 36 پیوند اپنے کرتے نو لا کے جدو جوان چل دے نے، خدا دی عزت دی قسم فرشتے بھی رش کر دے نے۔ انہیں فیصلہ کر لیا کہ بادشاہ نئی نو بنا دے، سویرے اعلان ہو گیا بھی نئی بادشاہ بن گیا جی۔ 3 دنوں واسطے بادشاہ، ایک چوری ہو گئی دوسرے دن، انہوں نے پچھو انتظامیہ نو پیچھے فوج نو الرٹ کیتا، انہوں نے کہ چور لبو نہیں تے ساریاں وردیاں اتھے رکھو۔ چوری لب دی ہے کہ نہیں؟ یہ اترے آپ چور ہیں، ایک گشت والے 1-5 والے، یہ پہنچ دئی ادو ہیں جدو چور ہوری گھر جاتے ستے پہ ہوئے، پہلے تو کال ہی نہیں سن دے، نہیں سی یہ ڈی پی او سے ڈائریکٹ کال ہے، وہ مرے ڈی پی او کتے مر گئے، چوریاں جو ہو رہی ہیں تُساں کئی شادیاں پہرے داریاں تے تواڈیاں جناب گشتاں نے، جے اگر چوکی دارہ ہی اساں کرنا ہے، جانگیے بھی اساں، محنتاں بھی اساں کریے، پھر نظام تا نہ ہویا، پھر وہ پچھلا ہی چنگا سی۔ انڈیا دے وچ مسیتاں ہیں کہ نہیں؟ اتھے مسلمان ہیں، نمازاں ہیں، حاجی تواڈے نالوں چنگے ہیں، لیکن وہ فرق کیا ہے؟ اگے بننا کیوں لگ گیا ہے؟ کی مچاؤ تھے انگریز سی تھے غلامی ہوندی، بس فرق تو اتنا ہی ہے، لیکن غلامی دی زنجیر توڑ کے جدو محمد عربی دی غلامی آوے گی بات تب بنے گی۔ انہیں خیر صاحب الرٹ کر دیتا، چور لب گیا، انہاں کہا جی اے چور ہے، جدو پہرے دار تکڑا ہوئے چوری ہو سکتی، تے کتی چورا نہ رلی کھڑی ہوئے، مورتا سارا نظام ہی گڑبڑ ہے۔ اے سارے دلال جدو کٹھے ہو کے ایک دے پیچھے لگ جان تے پھر ملک دا بیڑا غرق ہونا ہے۔ ایک ایک بندہ اپنی عدل انصاف دے ہوتے کھڑا ہو کے اپنے ضمیر کو جھجوڑ کے فیصلہ کرے، میں کہنا ہر علاقہ سمجھ جائے گا۔ ایک تھانے دے ہوتے تھانے دار کوئی بندے دا پتر آ جاوے، یقین جانیے سارا نظام ٹھیک ہو جانا۔ وہ کہہ دینا دکانہ کھلیاں چھوڑو، میں جانا گا اگر چوری ہوئے جاؤ نماز پڑھو۔ ساڑھے تھانے تے بد قسمتی نال ایک لگا سی، انہیں آکھا شٹل کھلے رمن جاؤ نماز پڑھو مسیح تے، چوری ہو جاوے میں دیاں گا۔ ایک سوئی بھی چوری نہیں ہوئی، لیکن چند دنوں تو بعد دی وردی لتھ گئی، کیونکہ وڈیریاں نے سرداراں نو ایک گل پسند نہیں ہے، کیونکہ وڈے چور تے آپ نے
لیکن اے نظام تد ختم ہوئے گا جدو تیرے دل چو انہاں دا ڈر ختم ہوئے. زیادہ تو زیادہ کی کر سکتے ہیں؟ تینوں تھانے بند کروا سکتے ہیں جے کر یار دے نام دی ملے سولی. اوکے بلا طرز کتھوں ہے جے کر یار دے نام دی ملے سونی جھوٹا لے لئے پیشا ہٹیے نا جے کر یار دے نام دا ملتا نا جھولی پالے تھلے سٹیے. اور میرا دل کرتا ہے میں آپ خواجہ غلام فرید دا بھی ایک جملہ سنائی گا. تاجدار کوٹ مٹھن شریف خواجہ غلام فرید عشق دا امام بولے آئے. امام دی بات کردیا انہاں فرمایا لجپال ساول. ذرا محبت نال بولو سبحان اللہ. لجپال ساول من ٹھار ساول لجپال ساول من ٹھار ساول ہے دین مینا تیرا پیار ساول لجپال. انہوں نئی بادشاہ بن گیا. چور لب گیا اے جی چور ہے اے دی سزا کی ہے. انہیں آخر دے سویرے ہاتھ کٹ دیا. دو ترے وزیر کھڑے ہوئے. انہیں آخر صحیح ساڈا خاص بندہ ہے. انہیں آخر سویرے فیصلہ کر سائے. جدو صبح ہوئی وزیرہ نے گوریا اکھ ویکھی بھی یہ تو ہے نئی بادشاہ تو نہیں ہے. انہیں آخر ساڈا بندہ ہے. انہیں آخر اگے آ جاؤ دسو کی گل ہے. انہیں آخر جی انہوں چھوڑ دے بندہ ساڈا ہے. اس اعلان کر دیتا. انہیں آخر بھی اس دیتا ہاتھ کٹو انہاں دونوں دیاں زباناں کٹ دیو. جدو دوہاں دیاں زباناں کٹیاں ملک تھڑتھڑی پہ گئے نظام سیدھا. انہیں آخیا بادشاہ سنبھال. دوسرا دن تو نظام سارا سیدھا ہو گیا. ہر بندہ ایک ریٹ ہو صحیح چل رہا ہے. انہیں کہا گڑبڑ کی زباناں بھی کٹیاں جان گیا ہاتھ بھی. اگر چور دے ہاتھ کٹے جاوے جھوٹے دی زبان کٹی جاوے نہ کوئی جھوٹ بولے نہ کوئی چوری کرے نظام سارا سیدھا ہوئے. اپنی محنت مزدوری کرتے اپنا کھاتے اپنا پا دنیا بھی سونی تے قبر دے حشر بھی. بس ایو ساڈے لبیک والیاں دا پیغام ہے. ساڈا ایو ہی تانوں عرض ہے گزارش ہے. خدا را اپنے ضمیر نو جگاؤ. آخر مر جانا ہے. ایکسیڈنٹ نال موتاں ہو رہی نے. بندے رات نو سوندے نے تے سویرے اٹھے مرے اٹھے پے ہوندے نے تے اٹھن دی توفیق نہیں ہوندی. اگر مر تے جانا ہی ہے تے حضور دے نام تے مر جاوے تے قبر تے سونا استقبال کرے گا. اے جڑے ہاتھ چاہ کے حضور واسطے اور اے انگوٹھے نبی دے نام تے چمتے اکھاں تے لانا ہے. ایو انگوٹھا جدو نبی دے نام تے لا کے حضور دے نام دا ایک ووٹ دے دے گا میرا ایمان ہے اور تیرا کوئی عمل نہ آیا تا ایو عمل تینوں نجات دلا دے گا. کیونکہ حضرت یوسف دی خریدار بڑھڑی اما سوت دی اٹی لے کے جا رہی. تو نہ کہا اما تو کی میں خریدیں گی. آکھن لگی خرید نہیں سکتی. قیامت والے دن نام تا آ جائے گا. اور ساڑھے پلے نہیں ایسا کمزور لوگ ہاں لیکن انہیں کمزور نہیں ہیں. ساڑھے ضمیر زندہ نے الحمدللہ. اسا حضور دے نام تے وک بھی سکتے ہیں قربان بھی ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. یہ پچھلا دور ساڑھا صرف اور صرف 3 مہینے دی عمر اور 3 لاکھ پاؤنڈ. تیسرے نمبر تے تیری جماعت ہے الحمدللہ. اللہ دے فضل نال اس مرتبہ پہلے نمبر تے ہوئے گی. ایک بولن والا شیر ساڑھا اسمبلی اچ گیا ہے. پوری سندھ اسمبلی چنج لگتا جی سائلنٹ ہو گئی جدوں وہ حضور دا شیر بولدا نا قاسم فخری صاحب. یقین کر بھئیو کیونکہ حق والے دی بات ہر بندہ سندا ہے اور کئیاں تے ضمیر جاگے نے. انہوں نے کہا حق گل کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ صوبائی اسمبلی ہے جدو قومی اسمبلی ہے یہ تیرا لیڈر جاوے گا انشاءاللہ تے گل او ہوے گی جڑی رسول اللہ دی. پھر کسے بدبخت نو کوئی جرت نہیں ہوئے گی. اللہ تبارک و تعالی اس جلسے نو کامیاب فرمائے. اللہ یوسی 237 کی اللہ پی 237 اللہ پاک
یہ جتنے جوان ہو میں تینوں کروڑا مبارکہ پیش کرنا کہ تساں بختاں والے ہو، تانوں اللہ نے چن لیا ہے نبی دی عزت واسطے۔ اس تو بڑی مقدر والی اور کیڑی بات ہو سکتی ہے کہ کوئی کسے دے پیچھے مریا ہے، کوئی کسے دے پیچھے مریا ہے۔ یار تیرے ہوتے رب دا کڈا کرم ہے، تو نبی دی جان دے ہوتے سرکار دی نام دے ہوتے وک گیا ہے، حضور نے تینوں پسند کر لیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی یاری دا سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے، دنیا تے بھی عزت قبر وچ بھی عزت والا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سینے دا ٹلا کہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک